بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی جانب یہ کتاب نازل کی ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یہود اور نصارہ، ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے یعنی مشرکین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور بھی لا رہے ہیں یا لائیں گے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے سوائے وہی کہ جو ناشکرے ہیں اور جو کفر کر اڑ گئے ہوں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، ارے نبی آپ تو اس سے پہلے، اس قرآن کے آپ پر نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے، آپ دنیاوی اعتبار سے پڑھے ہوئے آدمی ہیں ہی نہیں، آپ نے تعلیم حاصل کی نہیں، لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، کوئی کتاب لکھتے تھے، نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو اس شکل میں تو ان کو جو اس کو باطل قرار دے رہے ہیں یہ لوگ جو جھوٹے کہہ رہے ہیں محمد کو، اس شکل میں تو پھر ان کے پاس کوئی کا کوئی شک کرنے کی گنجائش ہو جاتی۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو آیات بینات ہیں، بڑی روشن ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، وہ جانتے ہیں سابقہ جو کتابوں والے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو ظالم ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی جاتی ان کے اوپر کوئی نشانیاں ان کے رب کی طرف سے، وہی باتیں جو مستقل طور پر چلی آ رہی ہیں۔ قل انما الآیات من اللہ، نبی کہہ دیجئے نشانیوں کا اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ کیا یہ قرآن معجزہ نہیں ہے؟ کتنی مرتبہ ان کو چیلنج کیا گیا، اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، 10 صورتیں بنا لاؤ، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ عاجز نہیں آ چکے ہیں؟ اولم یکفیہم، تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں؟ اگر تو حق کا طالب ہو، ہدایت کا طالب ہو، تو یہ نشانی بھی کافی ہے۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے، تذکیر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مانتے ہیں۔ قل کفی باللہ بینی و بین شہیدا بینکم شہیدا، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کا کفر کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یقیناً وہی لوگ ہوں گے جو خسارے پانے والے ہیں۔ ویستعجلونک بالعذاب، یہ جلدی مچا رہے ہیں کہ لے آؤ عذاب۔ ولولا اجل مسمى، اور اگر پہلے سے ایک وقت معین طے نہ ہو چکا ہوتا، لجاءہم العذاب، تو پھر ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور وہ ان پر آئے گا تو اچانک آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ نبی پھر دوبارہ یہ الفاظ آئے، نوٹ کیجئے، بہت لطیف بات ہے، یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ مُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے۔ یوم یغشاہم العذاب، جس دن کے عذاب ان کو آ کر ڈھانپ لے گا، ان پر چھا جائے گا، من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی، ان کے قدموں کے نیچے سے بھی۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر کہا جائے گا چکھو اپنے کرتوتوں کا مزہ۔ یا عبادی الذین آمنوا، بڑا اس میں جو ہے نا بڑی عنایت ہے، شفقت ہے، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو۔ ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے۔ کیا معنی ہے؟ اگر مکے میں تم پر تمہارا قافیہ تنگ کر دیا گیا ہے، اگر مکے میں زندگی تمہارے لیے محال کر دی گئی ہے توحید پر رہتے ہوئے، چھوڑ دو اس مکے کو۔ یہ ہجرت کا اشارہ ہے، در حقیقت ہجرت حبشہ جو ہے یہ اس کی طرف رہنمائی ہے اس آیت کے اندر، کہ چلے جاؤ، اگر یہاں برداشت سے باہر ہو رہا ہے، تمہارے لیے ناقابل برداشت اگر ہو رہا ہے یہاں کا معاملہ، اور نہیں مزید تو ہندر پاتے، تو اس ملک کو چھوڑ، اس جگہ کو چھوڑ دو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے، فیایا فاعبدون، پس صرف میری ہی بندگی کرو۔ چوتھی ہدایت، کل نفس ذائقۃ الموت، دیکھو موت تو آنی ہی آنی ہے، آج آ جائے کل آ جائے، آج نہ آئے کل آ جائے گی۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ پانچویں بات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہمارے اس وعدے پر پختہ یقین رکھو کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ہم لازماً ان کو جگہ دیں گے اس جنت کے بالا خانوں میں، غرفاً جروں کے بالا خانے ملیں گے جنت کے، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا ہوگا عمل کرنے والوں کا اجر۔
چھٹی بات الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ کہ جو صبر کریں اور اپنے رب پر توکل کریں۔ صبر کرو اور توکل کرو، دو ہی چیزیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارا رزق جو ہے کسی کے قبضے میں ہے وہ روک دے گا اور تمہیں کیا کھاؤ گے کیا پیو گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، تم دیکھتے نہیں کتنے حیوانات ہیں زمین میں، لا تحمل رزقها، کیا وہ اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں؟ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے تمہیں بھی دے گا، وهو السمیع العلیم، اور یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر ان سے آپ پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، یہ اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے ماپ تول کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے برسایا آسمان سے پانی اور زندہ کیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے فوراً اللہ نے کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو پھر کل حمد کل شکر بھی اللہ ہی کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن یہ لوگ ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی۔ اب اگلی اور ہدایت آ رہی اہل ایمان کے لیے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دیکھو مسلمانوں، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، کھیل ہے، کچھ جی کا بہلا لینا ہے، یہ ڈرامہ ہے جو ہو رہا ہے۔ یہاں بادشاہ ہوتا ہے کچھ عرصے کے لیے، بادشاہ جیسے ڈرامے میں بادشاہ ہوتا ہے، لیکن جب مرے گا تو کیا وہ بادشاہت کہاں رہ جائے گی؟ ایسے ہی ڈرامے سے نکل آئے گا، لباس اتار دے گا تو ایک ایکٹر کا ایکٹر ہے، چاہے وہ فقیر تھا پہلے اس ڈرامے کے اندر اور دوسرا ایکٹر جو ہے بادشاہ تھا، باہر نکل کر 3 گھنٹے کے بعد دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں، اور وہ نہ وہ بادشاہ ہے نہ وہ فقیر ہے۔ یہ ہے عارضی سا ہے، لیکن یہ کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یقیناً آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی وہ ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر انہی مشرکین سے پھر خطاب ہو رہا ہے، اور یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے۔ جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ ناشکری کریں اور کفر کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں کی، وَلَا يَتَمَتَّعُوا، اور تاکہ بس مزے اڑا لیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر یہ جان لیں گے۔ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، اصل حقیقت اس وقت کھلے گی۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، یہ پھر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لیے امن کی جگہ بنا دیا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ جو ہیں اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے، باقی عرب کے اندر تو امن و امان تھا ہی نہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یہ کفران کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے کوئی چیز گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی، اور اسی طرح وہ شخص کہ جس نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی تکذیب کر دی جبکہ اس کے پاس آیا۔ یہ دونوں ہم بدن جرم ہیں، یعنی اگر میں جھوٹ موٹ قرآن جو ہے خود تصنیف کر کے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور گناہ گار کوئی نہیں، لیکن یہ بھی سوچ لو اگر واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور تم اس کی تکذیب کر رہے ہو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا۔ اور آخری آیت جو ہے پھر اسی سیغے میں، لنہدین والذین جاہدوا فینا، اہل ایمان کے دلجوئی کے لیے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں جہاد کریں، محنت کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں، قربانیاں دیں، اظہار کریں، انہیں مطمئن رہنا چاہیے ہمارا پختہ وعدہ ہے، مؤکد وعدہ ہے، ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ
ساتھ ہے اہل احسان کے، جو اللہ تعالیٰ کے پر ایمان اور یقین اس درجے کا رکھتے ہوں اور اس کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہوں، تو اللہ ان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی نصرت ساتھ ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی تائید ساتھ ہے۔